نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج کل بعض جگہوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں کو وزن کر کے بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے جس طریقے سے بغیر وزن کیے جانور کو بیچنا جائز ہے، اسی طریقے سے جانور کو وزن کر کے بیچنا بھی جائز ہے، لہذا شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ سن لیجئے، حلال جانور جتنے بھی ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں۔ تمام حلال جانوروں کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1، دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں جو اس کا خون بہتا ہے وہ حرام ہے۔ نمبر 2، نر اور مادہ جانور کے پیشاب کا مقام۔ نمبر 3، نر اور مادہ جانور کے پخانے کا مقام۔ نمبر 4، مثانہ یعنی پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے۔ نمبر 5، پتا، اور نمبر 6، غدود۔ غدود کہا جاتا ہے گوشت کا وہ حصہ جو سوکھ جاتا ہے۔ بعض جگہ خون جم جاتا ہے جانور کے کسی بھی حصے میں، یا کھال میں، یا گوشت میں، یا ہڈی کے آس پاس، وہ سخت شکل اختیار کر جاتا ہے، اس کو غدود کہا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور نمبر 7، کپورے، جس کو ہم لوگ بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے کھاتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے شہر میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم حرام چیز کھا رہے ہیں، اس کو فخر سے بتاتے بھی ہیں، یہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ 7 چیزیں وہ ہیں حلال جانوروں کے اندر جن کا کھانا حرام ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے جس کو ہم حرام مغز کے نام سے پکارتے ہیں، ہم نے اس کا نام ہی حرام مغز رکھا ہوا ہے، حالانکہ جہاں پر 7 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے احادیث مبارکہ میں، حلال جانوروں کے اندر جو 7 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر اس چیز کو شمار نہیں کیا گیا۔ حرام مغز کہتے ہیں دودھ کے کلر کی ایک ڈوری ہوتی ہے جو پیٹھ سے شروع ہوتی ہے جانور کی اور اس کی گردن تک جاتی ہے، اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کے اندر یہ حرام نہیں ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ حلال ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے، حرام ہونے کا قول کسی کا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال 7 چیزیں جو حرام ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے: بہتا ہوا خون، نر اور مادہ جانور کے پیشاب کا مقام، نر اور مادہ جانور کے پخانے کا مقام، مثانہ، پتا، اور اسی طرح غدود اور کپورے، یہ 7 چیزیں ہیں، ان کو کھانے سے اجتناب کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔